السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول دشت جنوں قسط نمبر 51۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، شکریہ۔ دلاور جب صادق آباد پہنچا تو اسے شہری میں یہ اطلاع مل گئی کہ رائے منصور صاحب شدید بیمار تھے اور انہیں رحیم یار خان کے سلطان زید اسپتال میں داخل کرا دیا گیا تھا۔ وہ صادق آباد سے احمد پور لامہ جانے کے بجائے رحیم یار خان والی بس پر سوار ہو گیا۔ جب وہ رحیم یار خان کے لاری اڈے پر بس سے اترا تو اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ دلاور بس سے اتر کے سیدھا اسپتال پہنچا۔ رائے منصور کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ اسے اسپتال کے ایک ملازم سے فوراً ہی پتہ چل گیا کہ رائے منصور صاحب پر دل کا دورہ پڑا تھا اور انہیں انتہائی نگہداشت کی یونٹ میں رکھا گیا تھا اور کسی کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس وقت ویسے بھی رات کے 11 بجے تھے۔ اسے اسپتال نہیں جانے دیا گیا۔ دلاور اپنی خالہ کے گھر آ گیا۔ طویل سفر سے وہ بہت تھکا ہوا تھا اور ابھی تک اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ خالہ کے گھر میں جب اس کے سامنے کھانا رکھا گیا تو وہ شدید بھوک ہونے کے باوجود چلنے والوں سے زیادہ نہیں کھا سکا تھا۔ رائے منصور پر دل کے دورے کا سن کر اس کا اپنا دل بجھ سا گیا تھا۔ کھانے کے بعد وہ بستر پر لیٹا دیر تک رائے منصوری کے بارے میں سوچتا رہا اور بالآخر وہ نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ حسب معمول 7 بجے دلاور کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے منہ ہاتھ دھو کر صرف ایک کپ چائے پی اور گھر سے نکل گیا۔ وہ اسپتال جانا چاہتا تھا لیکن پھر اسے خیال آیا کہ رائے صاحب کی بیماری کی وجہ سے ان کے گھر والے بھی یہاں آ گئے ہوں گے۔ وہ اسپتال جانے کی بجائے تانگے پر بیٹھ کر رائے صاحب کے بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا خیال درست نکلا۔ آصفہ بیگم بنگلے پر موجود تھی۔ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور سرخی نمایاں طور پر نظر آ رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ رات بھر روتی رہی ہو۔ کیا ہوا رائے صاحب کو؟ دلاور نے پوچھا۔ کل دوپہر ان کے سینے میں درد اٹھا تھا، آصفہ بیگم نے بتایا۔ احمد پور لامہ سے ڈاکٹر کو بلایا گیا تو انجیکشن لگا دیا اور کہا کہ انہیں فوری طور پر بڑے ہسپتال پہنچا دیا جائے۔ ہم انہیں یہاں لے آئے۔ راستے میں طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ ہسپتال پہنچنے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ دل کا دورہ پڑا ہے۔ دعا کرو دلاور۔ آصفہ بیگم جملہ پورا نہیں کر سکی۔ اس کی آواز بھر آ گئی اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ حوصلہ رکھیے بیگم صاحبہ، دلاور نے تسلی دی۔ رائے صاحب بہت نیک آدمی ہے۔ انہوں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا۔ وہ تو لوگوں میں ہمیشہ پیار و محبت بانٹتے رہے۔ بہت سے دلوں سے ان کے لیے دعائیں نکل رہی ہوں گی۔ حوصلہ رکھیے بیگم صاحبہ، اللہ کرم کرے گا۔ دلاور آصفہ بیگم کو تسلی دے رہا تھا لیکن اس کی اپنی حالت غیر ہو رہی تھی۔ دل کانپ رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ اگر رائے صاحب کو کچھ ہو گیا تو برائی کے سیلاب کے سامنے ایک مضبوط بند ٹوٹ جائے گا۔ میں رات کو 11 بجے ہسپتال گیا تھا، اس نے آصفہ بیگم کو بتایا، لیکن مجھے اندر نہیں جانے دیا گیا۔ ان کے پاس کون ہے؟ ان کا بھتیجا امجد ہے۔ وہ اتفاق سے 2 دن پہلے لاہور سے آیا تھا۔ آصفہ بیگم نے کہا، میں ابھی تھوڑی دیر میں اسپتال جانے والی ہوں، تم بھی میرے ساتھ ہی چلنا۔ اور ہاں، تم نے کوئی ناشتہ وغیرہ کیا ہے یا نہیں؟ رات کو اپنی خالہ کے ہاں چلا گیا تھا، صبح گھر سے نکلتے ہوئے چائے کا ایک کپ پی لیا تھا۔ دلاور نے جواب دیا، بیٹھو میں تمہارے لیے ناشتہ بھیج رہی ہوں، بھوکے رہو گے تو تمہاری طبیعت بھی خراب ہو جائے گی۔ آصفہ بیگم اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی لیکن پھر رک کر دلاور کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اور ہاں، نائلہ کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں بیگم صاحبہ، دلاور نے نفی میں سر ہلایا۔ لمبی کہانی پھر کس وقت بتاؤں گا، آپ تیار ہو جائے تاکہ ہم جلدی ہسپتال پہنچ جائیں۔ یہ لڑکی بھی پتہ نہیں کیسی قسمت لے کر اس دنیا میں آئی ہے۔ ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھا تو ساری دنیا اس کی دشمن ہو گئی۔ اتنا کچھ ہوتے ہوئے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ آصفہ بیگم نے کہا، جو کچھ مقدر میں ہوتا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے بیگم صاحبہ، دلاور نے کہا۔ اللہ سب کی مشکلیں آسان کرے، آصفہ بیگم کہتی ہوئی چلی گئی۔ حویلی کے 2 مرد ملازم اور 3 عورتیں بھی آئی ہوئی تھیں۔ تقریباً 15 منٹ بعد خادم دلاور کے لیے ناشتہ لے کر آ گیا۔ دلاور کا کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن آصفہ بیگم نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ خالی پیٹ رہنے سے طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس نے 2 سلائس انڈے کے ساتھ کھا لیے اور چائے پینے لگا۔ اس نے چائے کا آخری گھونٹ بھر کر کپ رکھا ہی تھا کہ آصفہ بیگم ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ حویلی کی ایک جوان ملازمہ رقیہ بھی تھی جس نے تھرمس اور ٹفن کیریئر اٹھا رکھا تھا۔ چلو دلاور، آصفہ بیگم نے کہا۔ وہ ڈرائنگ روم سے نکل آئے۔ پورچ میں رائے منصور کی پاجیرو کھڑی تھی اور ڈرائیور برکت اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے انہیں دیکھتے انجن سٹارٹ کر دیا۔ دلاور نے آصفہ بیگم کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ آصفہ بیگم اور رضیہ کے بیٹھنے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور خود برکت کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ خادم نے باہر کا گیٹ کھول دیا۔ پاجیرو بنگلے سے نکل کر سڑک پر دوڑنے لگی۔ ہسپتال پہنچ کر پتہ چلا کہ رائے صاحب کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر ہو گئی تھی اور انہیں ICU اسپیشل روم میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ ایک وارڈ بوائے نے انہیں کمرے تک پہنچا دیا۔ رائے صاحب بیڈ پر سو رہے تھے اور ان کا بھتیجا امجد بیڈ کے قریب ہی کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ دلاور کا خیال تھا کہ رائے صاحب کی بھتیجے کی عمر 20-21 کے لگ بھگ ہوگی لیکن اسے دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ وہ 30-32 کا ضرور ہوگا۔ دروازہ کھلنے اور قدموں کی آہٹ سن کر امجد جاگ گیا۔
اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ رات بھر جاگتا رہا تھا۔ کیسی طبیعت ہے؟ آصفہ بیگم نے سرگوشانہ لہجے میں پوچھا۔ بہت بہتر ہے، امجد نے جواب دیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ سٹروک بہت مائلڈ تھا، اب خطرے کی کوئی بات نہیں، لیکن انہیں چند روز تک مکمل آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، آصفہ بیگم کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ امجد کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں تمہارے لیے ناشتہ لے آئی ہوں، منہ ہاتھ دھو کر پہلے ناشتہ کر لو ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جی بہتر۔ امجد کسی سعادت مند بچے کی طرح سا لہراتا ہوا باتھ روم میں گھس گیا۔ 5-10 منٹ بعد وہ باتھ روم سے باہر نکلا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ رقیہ نے سامنے رکھی ہوئی چھوٹی کافی ٹیبل پر اس کے لیے ناشتہ لگا دیا تھا۔ کمرے میں صرف ایک کرسی اور تھی۔ آصفہ بیگم اس کرسی پر بیٹھ گئی۔ دلاور اور رقیہ دروازے کے قریب کھڑے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک آصفہ بیگم امجد سے رائے صاحب کے بارے میں معلومات حاصل کرتی رہی، پھر بولی، ٹھیک ہے امجد، اب تم گھر جا کر آرام کرو، تم رات بھر جاگتے رہے ہو، میں اور دلاور یہی رہیں گے۔ دلاور؟ امجد بولا۔ او اچھا یہ ہے دلاور۔ اس نے کرسی سے اٹھ کر بڑی گرمجوشی سے دلاور سے ہاتھ ملایا۔ بڑی تعریفیں سنی ہے بھائی تمہاری، انکل تو تمہارے دیوانے ہیں، میں حویلی میں 2 دن رہا ہوں، بس ہر وقت تمہارے ہی قصے سناتے رہے تھے۔ میں کس قابل ہوں جی، دلاور نے جواب دیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ رائے صاحب تو بہت اچھے ہیں، خود بہت چاہتے ہیں مجھے، اور میرے لیے دنیا میں سب کچھ یہی ہے، خدا کرے یہ جلدی اچھے ہو جائیں۔ انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، امجد نے کہا۔ وہ کچھ دیر تک دلاور سے باتیں کرتا رہا، پھر بولا، تم سے تفصیل سے باتیں ہوں گی؟ جی ضرور، دلاور بولا۔ امجد رقیہ کے ساتھ گھر واپس چلا گیا۔ دلاور آصفہ بیگم کے قریب اسی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھے رائے منصور کی طرف دیکھتے رہے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد رائے منصور نے آنکھیں کھول دی، اس کے ساتھ ہی وہ کچھ بڑبڑائے تھے۔ دلاور کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ انہوں نے نائلہ کو پکارا تھا۔ آصفہ بیگم اور دلاور فوراً ہی کرسی سے اٹھ کر پلنگ کی دائیں بائیں پہنچ گئے۔ رائے صاحب کی نظروں کے سامنے کچھ دیر تک دھند چھائی رہی، پھر وہ باری باری دونوں کی طرف دیکھنے لگے۔ انہوں نے آصفہ بیگم کو بھی پہچان لیا تھا اور دلاور کو بھی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ آصفہ بیگم نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، رائے صاحب نے جواب دیا۔ دلاور تم کب آئے؟ نائلہ کا کچھ پتہ چلا؟ کیسی ہے وہ؟ نائلہ بھی بالکل ٹھیک ہے رائے صاحب، آپ فکر ہی نہ کریں، بس آپ جلدی سے اچھی ہو جائیں۔ دلاور کی آواز بھرا گئی اور آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ رو رہے ہو؟ رائے صاحب بولے۔ مرد ہو کر رو رہے ہو؟ نہیں رائے صاحب، دلاور نے جلدی سے آنسو پوچھ ڈالے۔ میں تو آپ کا بیٹا ہوں، اور آپ کا بیٹا کیسے رو سکتا ہے؟ دیکھو آصفہ، اس بیوقوف کو دیکھو۔ رائے صاحب نے آصفہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رو رہا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں رو رہا۔ آپ کو بیمار دیکھ کر پریشان ہو گیا ہے رائے صاحب، آصفہ بیگم نے جواب دیا۔ دلاور تو بڑا بہادر لڑکا ہے، بس ذرا جذباتی ہو گیا ہے، آپ کو بستر پر دیکھ کر جذبات قابو میں نہیں رکھ سکا۔ آصفہ بیگم دلاور کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، رائے صاحب نے کہا۔ دلاور؟ آصفہ بیگم نے دلاور سے کہا۔ ڈاکٹر شاہد کو بلا لاؤ، امجد نے کہا تھا کہ رائے صاحب جاگ جائیں تو ڈاکٹر کو اطلاع کر دی جائے۔ جی بیگم صاحبہ، دلاور کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد دلاور ڈاکٹر شاہد کو لے کر آ گیا۔ ڈاکٹر نے رائے صاحب کا معائنہ کیا اور پھر ہونٹوں پر پیشہ ورانہ مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا، آپ بالکل ٹھیک ہے رائے صاحب، بس آپ کو چند روز آرام کی ضرورت ہے، اس کے بعد آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ آصفہ بیگم کی طرف مڑ گیا۔ ان کی خوراک اور میڈیسن کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا، مکھن، گھی، انڈے کی زردی، کسی قسم کی چکنائی اور ایسی کوئی چیز نہ دی جائے جس میں کولیسٹرول ہو، اور تمام میڈیسن آپ کو وقت پر اور باقاعدگی سے دینی ہوگی۔ جی میں سمجھ گئی، آصفہ بیگم نے کہا، لیکن اس وقت انہیں میں کھانے میں کیا دیا جائے؟ میں تو مرغی کی یخنی لے کر آئی تھی، یخنی آپ دے سکتی ہیں، بریڈ کا 1 سلائس اگر لے لینا پسند کرے تو کوئی حرج نہیں، مرغی اور مچھلی کھانا چاہے تو شوق سے کھائے، ڈاکٹر نے کہا۔ مرغی یا مچھلی زندہ کھائی جائے یا پکی ہوئی ڈاکٹر صاحب؟ رائے صاحب نے ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رائے صاحب ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ آپ جیسے زندہ دل لوگوں کو زیادہ دنوں تک بستر پر نہیں پڑے رہ سکتے، مجھے یقین ہے کہ 2-4 روز بعد آپ اپنے کھیتوں میں ہل چلاتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن پلیز مشقت والا کوئی کام نہ کیجیے اور نہ ہی بوجھ اٹھانے کی کوشش کیجیے، البتہ ہلکی پھلکی ورزش آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے، لیکن ابھی نہیں، چند روز بعد۔ ڈاکٹر شاہد آصفہ بیگم کو دعاؤں کے بارے میں مزید ہدایات دینے کے بعد کمرے سے چلا گیا۔ دلاور نے رائے صاحب کا منہ دھلایا۔ اس دوران آصفہ بیگم الیکٹرک ہیٹر پر سوپ گرم کرنے لگی۔ دلاور نے رائے صاحب کا بیڈ سر کی طرف سے کسی قدر اونچا کر دیا اور اپنے ہاتھ سے ناشتہ کرانے لگا۔ رائے منصور 3 دن تک ہسپتال میں رہے۔ اس دوران دلاور مستقل طور پر ہسپتال میں ہی رہا۔ امجد اور آصفہ بیگم کے بار بار کہنے کے باوجود رائے صاحب کے قریب سے نہیں ہٹا تھا۔
3 دن بعد رائے صاحب کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا اور وہ بنگلے میں منتقل ہو گئے۔ دیکھو دلاور، آصفہ بیگم نے دلاور کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اب رائے صاحب گھر آ گئے ہیں، ان کی دیکھ بھال کے لیے یہاں بہت سے لوگ موجود ہیں، تم اوپر والے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ خدا نہ خواستہ اگر تم بیمار پڑ گئے تو پھر رائے صاحب کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ میری بات مان لو اور جا کر سو جاؤ۔ جی بہتر ہے، دلاور نے کہا اور اوپر چلا گیا۔ امجد کا کمرہ بھی اوپر ہی تھا۔ دلاور دوسرے کمرے میں چلا گیا اور بستر پر لیٹتے ہی سو گیا۔ ڈاکٹر نے ٹھیک ہی کہا تھا، رائے منصور بڑی تیزی سے صحت یاب ہو رہے تھے۔ اب وہ صبح شام لان میں تھوڑی سی چہل قدمی بھی کر لیتے۔ دلاور دونوں وقت باقاعدگی سے کمرے سے نکال کر لان میں لے جاتا۔ دلاور رائے صاحب کی اس طرح خدمت کر رہا تھا کہ اگر رائے صاحب کا بیٹا بھی ہوتا تو شاید وہ بھی اتنی لگن سے ان کی خدمت نہ کر سکتا۔ امجد دلاور کی اس خدمت گزاری سے بے حد متاثر ہوا تھا۔ دلاور تہہ دل سے رائے منصور کی خدمت کر رہا تھا، لیکن اس دوران وہ نائلہ کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھول سکا تھا۔ وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا کہ نائلہ زندہ بھی ہے یا واقعی مر کھپ چکی ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو کہاں ہوگی اور کس حالت میں ہوگی؟ نائلہ کے بارے میں سوچتے ہوئے بعض اوقات اس کے دل میں ہوک سی اٹھتی تھی۔ اس روز وہ صبح رائے صاحب کو ناشتہ کروانے کے بعد ان کے کمرے سے نکلا تو رقیہ نے بتایا کہ بیگم صاحبہ اسے بلا رہی ہے۔ دلاور ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ آصفہ بیگم وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹھو دلاور، آصفہ بیگم نے کہا۔ اپنی پریشانیوں میں تو نائلہ کو بھول ہی گئی تھی۔ اس دن تم کہہ رہی تھی کہ لمبی کہانی ہے، فرصت میں سناؤ گے؟ جی بیگم صاحبہ، دلاور نے کہا۔ اس روز آپ نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد شاید ساری دنیا ہے نائلہ بی بی کی دشمن ہو گئی ہے۔ ہم نے تو سنا تھا کہ وہ سندھ کے کسی قصبے یا گوٹھ میں ہے، آصفہ بیگم نے کہا۔ جی بیگم صاحبہ، اطلاع تو یہی ملی تھی کہ نائلہ انسپیکٹر صوبہ خان کی جس پاجیروں پر فرار ہوئی تھی وہ باکشری لاشاری نامی قصبے کے قریب جلی ہوئی پائی گئی تھی، اور شبہ یہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ بھاگنے والی دوسری لڑکی باکشری لاشاری یا آس پاس کے کسی گوٹھ میں ہوں گی۔ لیکن جب میں وہاں پہنچا تو صورتحال بالکل مختلف نکلی۔ مجھے پتا چلا کہ نائلہ اور سسی نامی دوسری لڑکی کسی ہندو سیٹ کے ہاتھ لگ گئی تھی، جس نے انہیں مال غنیمت سمجھ کر سرحد پار بھیجنے کی کوشش کی۔ لیکن ریگستان میں پہنچ کر وہ دونوں ہندو سیٹ کے آدمیوں کو دھوکہ دے کر بھاگ گئی۔ ہندو سیٹ کے آدمی تو کسی نے کسی طرح بستی تک واپس پہنچ گئے، لیکن نائلہ اور سسی کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ تھر کے تمام تھانوں کو وائرلیس پر ان کے بارے میں اطلاع دے دی گئی۔ میں کئی روز تک اس گاؤں میں اس لیے ٹھہرا رہا کہ شاید کسی طرف سے کوئی اطلاع مل جائے، لیکن کوئی اطلاع نہیں ملی۔ وہاں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ تھر کا صحرا بڑا خطرناک ہے، اگر کوئی راستہ بھٹک جائے تو اس کا زندہ بچنا مشکل ہوتا ہے۔ دوسرا شبہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ دونوں سرحد پار کر کے راجستھان پہنچ گئی ہوں۔ ظلم خدا کا، آصفہ بیگم نے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ اس ہندو سیٹ کے خلاف کسی نے کچھ نہیں کیا؟ چھوٹے علاقوں میں پیسے والے ہی آقا و انداتا سمجھے جاتے ہیں، دلاور نے کہا، اور پھر سندھ کے چھوٹے علاقوں میں تو عجیب ہی صورتحال ہے۔ زمینوں پر وڈیروں کا قبضہ ہے اور معیشت پر ہندوؤں کا۔ پولیس والے اور دوسرے سرکاری ملازمین تنخواہ تو سرکار سے لیتے ہیں، لیکن ان پر حکم وڈیروں اور سیٹوں کا چلتا ہے۔ پولیس والے ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ میں نے تھانے دار کو اس کے فرض کا احساس دلایا تو شاید اس کا ضمیر جاگ اٹھا، اور اس نے اس ہندو سیٹ کو نائلہ بی بی اور سسی کے اغوا کے الزام میں گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ 3 دن بعد جب اسے عدالت میں پیش کیا گیا تو اسے صرف 20,000 روپے کی ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ تو اب نائلہ کا پتہ چلے گا کیسے؟ آصفہ بیگم نے کہا۔ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ رائے صاحب بڑے افسروں سے مل کر کچھ کریں گے، مگر وہ تو خود ہی بیمار پڑ گئے ہیں، اسی لیے تو میں نے نائلہ بی بی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، دلاور نے جواب دیا۔ اچھا کیا تم نے انہیں خبر نہیں سنائی۔ ابھی انہیں کچھ بتانا بھی مت، بس ٹالتے رہو، میں امجد سے بات کروں گی، آصفہ بیگم کہتے ہوئے اٹھ گئی۔ دوسرے دن صورتحال نے ایک نئی کروٹ لی۔ دوپہر کا وقت تھا، رائے منصور سو رہے تھے۔ دلاور بھی ڈرائنگ روم میں قالین پر لیٹا اونگ رہا تھا کہ خادمی نے آ کر اسے اٹھا دیا۔ باہر پولیس والے آئے ہیں، تمہیں پوچھ رہے ہیں، خادمی نے بتایا۔ پولیس؟ دلاور کا دل ایک بار کی دھڑک اٹھا۔ اٹھ کر باہر آئے تو امجد گیٹ پر کھڑا پولیس والوں سے باتیں کر رہا تھا۔ دلاور تمہارا نام ہے؟ ایس آئی نے دلاور کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں میں ہی دلاور ہوں، کیا قصہ ہے؟ دلاور نے کہا۔ تمہیں ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا، معاملہ ایک قتل کا ہے، پورا قصہ تمہیں تھانے پہنچ کر بتایا جائے گا، چلو ہمارے ساتھ، ایس آئی نے کہا۔ لیکن میں تو کئی روز اس بگلے کی چار دیواری سے باہر نہیں نکلا، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، دلاور نے جواب دیا۔ دیکھو دلاور، ایس آئی نے کہا، ہم رائے منصور صاحب کا لحاظ کرتے ہوئے تمہیں ہتھکڑی نہیں لگا رہے، بہتر ہوگا تم خاموشی سے ہمارے ساتھ چل پڑو، ایسا نہ ہو کہ ہمیں پولیس والوں جیسا رویہ اختیار کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے، میں چلنے کو تیار ہوں، دلاور نے کہا، پھر امجد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، رائے صاحب کو بالکل مت بتائیے کہ مجھے پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، اگر میرے بارے میں پوچھے تو یہی کہہ دیں گے اپنی خالہ کے گھر چلا گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم ان کے ساتھ جاؤ۔
میں بھی تمہارے پیچھے ہی آ رہا ہوں، امجد نے کہا۔ دلاور نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر خاموشی سے پولیس والوں کے ساتھ چل پڑا۔ رام گڑھ میں واقع بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی راکٹ ٹریننگ کیمپ میں نائلہ درانی اور سسی کی برین واشنگ شروع ہو چکی تھی۔ پہلی رات کے بعد کی صبح کو نائلہ اور سسی کو بہترین ناشتہ کروایا گیا اور پھر وجنتی سے پورے کیمپ میں گھماتی رہی۔ یہ کیمپ تقریباً 3 مربع میل کے رقبے پہ پھیلا ہوا تھا۔ چاروں طرف پہاڑیاں تھیں۔ ان پہاڑیوں کے درمیان وسیع و عریض میدان میں یہ کیمپ قائم کیا گیا تھا۔ اس میدان میں بھی جگہ جگہ بڑے چٹانوں پتھر موجود تھے۔ کیمپ کے چاروں طرف پہاڑیوں پر خاردار تاروں کے اونچے دوہرے جنگلے صاف نظر آ رہے تھے۔ ان خاردار تاروں کے باہر وجنتی نے غلط نہیں کہا تھا۔ پہلے جنگلے اور دوسرے جنگلے کے درمیان تقریباً 15 فٹ کا فاصلہ تھا۔ شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی اس جگہ خونخوار کتے کھول دیے جاتے تھے جو دن کی روشنی پھیلنے تک پھرتے رہتے۔ پہلے جنگلے کے اندر کی طرف اور دوسرے جنگلے کی باہر کی طرف جگہ جگہ بارودی سرنگیں بچھی ہوئی تھی۔ نائلہ نے دوسری جنگ عظیم کے موضوع پر بننے والی کئی فلمیں دیکھی تھی جن میں جرمن نازیوں کے قائم کیے گئے جنگلی کیمپ دکھائے گئے تھے۔ وہ کیمپ بھی اسی طرح بنائے جاتے تھے اور حفاظتی اقدامات اتنے سخت ہوتے تھے کہ ان کیمپوں کے قیدی فرار کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بھارتی حکمرانوں نے پاکستانی نوجوانوں کو تخریب کاری اور دہشت گردی کی ٹریننگ کے لیے یہ کیمپ بالکل اسی طرز پر بنائے تھے، بلکہ ان میں حفاظتی انتظامات کچھ زیادہ ہی تھے۔ ان کیمپوں کے چاروں طرف بھی واچ ٹاور بنے ہوئے تھے جہاں ہلکی مشین گنیں نصب تھیں۔ ان واچ ٹاورز کے علاوہ پہاڑیوں پر ایسی جگہوں پر مسلح محافظ 24 گھنٹے موجود رہتے جو دوسروں کو تو نظر نہیں آتے تھے، البتہ وہ پورے کیمپ پر نگاہ رکھ سکتے تھے۔ پہاڑیوں کے درمیان میدان میں مناسب فاصلوں پر خیمے لگے ہوئے تھے۔ ان خیموں میں وہ ٹریننگ حاصل کرنے والے رہائش پذیر تھے۔ بعض خیموں میں کیمپ سے تعلق رکھنے والے بھارتی افیسرز بھی رہ رہے تھے۔ ان پہاڑیوں میں کئی غار بھی تھے۔ بعض غاروں کو دفتر کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا، بعض میں کیمپ کے ان افسروں کی رہائش بھی تھی اور بعض غاروں میں اسلحہ ذخیرہ کیا گیا تھا۔ کیمپ کا ایک حصہ فائرنگ رینج کے لیے مخصوص تھا جہاں دہشت گردی، نشانہ بازی اور آتشی ہتھیاروں کے استعمال کی ٹریننگ دی جاتی۔ دہشت گردوں کو تربیت کے دوران جو گولہ بارود اور کارتوس وغیرہ دیے جاتے وہ تمام ڈمی یا ڈیڈ ہوتے۔ ان سے دھماکے تو اتنے شدید ہوتے کہ لیکن نقصان کا باعث نہیں بنتے تھے۔ کیمپ میں پاکستان کے خلاف زہریلے مواد پر مشتمل لٹریچر کے علاوہ بڑے بڑے شہروں خصوصاً سندھ کے بڑے شہروں کراچی اور حیدرآباد کے تفصیلی نقشے بھی موجود تھے۔ ان نقشوں میں شہر کی ہر گلی، ہر موڑ، بڑی بڑی اہم عمارتوں اور اہم تنصیبات کی اس طرح نشاندہی کی گئی تھی کہ واقعی حیرت ہوتی تھی۔ بڑی بڑی عمارتوں اور بعض اہم تنصیبات کے ماڈل بھی موجود تھے۔ وجنتی نے کیمپ میں گھمانے کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر تحریک پاکستان اور اس کے نتیجے میں قیام پاکستان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نائلہ نے حسب موت دل ہی دل میں کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا۔ اس طرح وہ اس کی باتوں کے جواب میں ہاں تو کر رہی تھی، لیکن اس کی باتیں دل پر اثر انداز نہیں ہو رہی تھی۔ دل میں تو کلمہ طیبہ تھا، اس میں کسی اور بات کی جگہ کہاں تھی؟ نائلہ کو سسی کی زیادہ فکر تھی۔ اس کا دل ایک ایسا کورا کاغذ تھا جس پر کوئی بھی تحریر لکھی جا سکتی تھی۔ جب سے ان دونوں کا ساتھ ہوا تھا نائلہ سسی کو دین کی باتیں بتاتی رہتی تھی۔ ان بزرگان دین کی زندگی کے حالات سناتی رہتی تھی جنہوں نے اسلام کی خاطر بڑے دکھ اٹھائے اور دنیا تجدید تھی۔ لیکن سسی کو دین کی باقاعدہ تربیت نہیں ملی تھی۔ اس کی ساری زندگی اس چھوٹے سے گوٹ میں گزری تھی جہاں صرف 4 گھر تھے۔ ان 4 گھروں میں بھی صرف اس کے ماں باپ اور ماموں باقاعدگی سے نماز پڑھتے تھے۔ بچے سارا دن کھیل میں مصروف رہتے، نہ انہیں نماز روزے کے بارے میں کچھ بتایا جاتا اور نہ ہی یہ بتایا جاتا کہ یہ ملک کس طرح حاصل کیا گیا اور اس کی حفاظت کس طرح کی جانی چاہیے۔ سندھ کے سرحدی علاقوں کی آبادی کا زیادہ تر حصہ ہندوؤں پر مشتمل تھا۔ اس علاقے کی زمینوں پر وڈیروں کا قبضہ تھا اور معیشت پر ہندو چھائے ہوئے تھے۔ مسلمان کاشتکار اور ہاری وقت کی چکی کے دونوں پارٹوں کے درمیان پس رہے تھے۔ مسلمان وڈیرے اور ہندو سیٹ یہ غریب کاشتکار وقت کے شکنجے میں اس طرح جکڑے ہوئے تھے کہ نسل در نسل غلام بن کر رہ گئے تھے۔ ان کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا تھا۔ ان کی زمینیں یا تو وڈیروں کے قبضے میں تھیں یا ہندو مہاجروں کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ سندھ کے ان سرحدی علاقوں میں ہندو کلچر کا غلبہ تھا۔ سادہ لوگ مسلمان انہی کی تہذیب اپنائے ہوئے تھے، انہی کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ ان کی تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ مملکت اسلامیہ کے بارے میں ان کا شعور اجاگر کرنے کی کوشش بھی نہیں کی گئی تھی۔ وہ صرف اتنا جانتے تھے کہ وہ ایک دھرتی پر رہ رہے ہیں۔ ان میں سے بیشتر تو ایسے بھی تھے جو پاکستان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اس میں ان کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ قصور تو پاکستانی حکمرانوں کا تھا جنہوں نے کبھی سنجیدگی سے ان کے بارے میں سوچا نہیں تھا۔ آنے والی ہر حکومت انہیں صرف عوام سمجھتے رہی، نہ تو ان کی زندگی کا مقصد پیدا کیا گیا اور نہ ہی ان کا سیاسی شعور بیدار کرنے کی کوشش کی گئی۔ سیاست کے نام پر وہ صرف ووٹ کا نام جانتے تھے۔ ووٹ ان کے لیے کاغذ کی ایک پرچی تھی جو وڈیروں کے کہنے پر کاغذ پر چھپے ہوئے نشانوں میں سے کسی ایک نشان پر مہر لگا کر ڈبے میں ڈال دی جاتی تھی اور بس۔ سیاست میں اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس کے برعکس بھارتی حکمرانی صورتحال سے خوب فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ہندو علاقوں میں نہ صرف کھل کر اپنے مذہب کا پرچار کر رہے تھے بلکہ سیاسی طور پر بھی انہیں گمراہ کر رہے تھے۔
سرحدوں کے قریب بعض علاقے ایسے بھی تھے جہاں اسکولوں میں دینیات کی کتاب ممنوع تھی۔ یہاں مشاہیر اسلام اور تحریک پاکستان کے مجاہدین کے بارے میں کچھ پڑھانے کے بجائے مہابھارت پڑھائی جاتی۔ ان علاقوں میں اسکولوں کے طالب علم پاکستان کے قومی ترانے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن بندے ماترم انہیں خوب یاد تھا۔ وہ قائد اعظم علامہ اقبال، سر سید احمد خان، مولانا محمد علی جوہر اور سردار عبدالرب نشتر یا لیاقت علی خان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ یہ نام ان کے لیے اجنبی تھے، البتہ گاندھی، نہرو، پٹیل کی زبانیں انہیں زبانی یاد تھیں۔ ان میں شبہ نہیں کہ سندھ کے ان سرحدی علاقوں میں رہنے والے مسلمان بہت سچے اور کھرے مسلمان تھے، لیکن ان کی سادہ لوہی سے فائدہ ہندو اٹھا رہے تھے۔ پاکستان کی مذہبی اور تبلیغی جماعتیں بڑے شہروں میں تو اپنے تبلیغی مشن جاری رکھے ہوئے تھی، لیکن ان چھوٹے چھوٹے گوٹھوں کی طرف ان علماء نے بھی کبھی توجہ نہیں دی جہاں سادہ لو مسلمانوں پر ہندوؤں نے یلغار کر رکھی تھی۔ سسی کا تعلق بھی تو ایسے ہی علاقے سے تھا۔ وہ ان پڑھ تھی، پاکستان کے بارے میں وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ ایک دھرتی ہے جہاں وہ پوچھتا پوچھ سے رہ رہے ہیں، اس سے زیادہ اسے کچھ نہیں معلوم تھا۔ اس لیے نیلا کو زیادہ اندیشہ تھا کہ وہ آسانی سے وجنتی کی باتوں میں آ سکتی ہے۔ اس لیے نیلا نے سسی کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دی تھی کہ وجنتی جب اسے اس قسم کی باتیں کر رہی ہو تو وہ دل ہی دل میں کلمہ طیبہ یا درود شریف کا ورد کرتی رہے، اس طرح وجنتی کی زہریلی باتیں اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ نیلا نے یہ بات خاص طور سے نوٹ کی تھی کہ کیمپ میں وجنتی جیسی اور بھی کئی حسین لڑکیاں موجود تھیں۔ ان کی موجودگی کا صرف ایک ہی مقصد ہو سکتا تھا کہ کیمپ میں ٹریننگ حاصل کرنے والے نوجوانوں کی تفریح اور دل لگی کا سامان۔ کرات وجنتی خود ہی نیلا کو بتا چکی تھی کہ کیمپ میں ٹریننگ حاصل کرنے والے اکثر نوجوان اس کے شیدائی ہیں۔ 3 دن تک وجنتی نیلا اور سسی کو باتوں ہی باتوں میں لیکچر پلاتی رہی۔ اس کا انداز واقعی بڑا دل نشیں تھا۔ کوئی بھی شخص نہایت آسانی سے اس کی باتوں سے متاثر ہو سکتا تھا۔ جن نوجوانوں کو یہاں ٹریننگ کے لیے لایا جاتا، ایک تو وہ کسی نہ کسی صورت میں پہلے ہی اپنے ملک سے ناراض تھے، اور پھر وجنتی جیسی حسین عورتوں کی باتیں ان کے ذہن اور دل کو زیادہ متاثر کرتی تھی۔ اس لیے جب وہ اس کیمپ سے واپس جاتے تو ان کے دلوں میں اپنے وطن اور ان کے لوگوں کے لیے شدید نفرت بھری ہوئی تھی۔ قومیت کا احساس مٹ چکا ہوتا اور وہ صرف دہشت گرد ہوتے۔ ان کا کام صرف اور صرف اپنے آقاؤں کے احکامات کی تعمیل کرنا ہوتا۔ انہیں اس بات کا کوئی احساس نہ رہتا کہ جب وہ کسی پر رونق بازار میں آٹومیٹک رائفل سے اندھا دھند فائرنگ کریں گے تو کتنے بے گناہ لوگ مارے جائیں گے، کتنے عورتوں کے سہاگ اجڑیں گے، کتنے بچے یتیم ہوں گے اور کتنے ماں باپ ایسے ہوں گے جن کے بڑھاپے کے سہارے چھن جائیں گے۔ ان کا یہ احساس ختم کرنے اور ضمیر کا گلا گھونٹنے کے لیے ہی ٹریننگ کیمپ قائم کیے گئے تھے۔ 3 دن بعد نائلہ اور سسی کو غار میں لے جایا گیا۔ اس غار میں راہ کے ایک افیسر کا دفتر قائم تھا۔ وہ درمیانے قد کا ایک بھاری بھرکم آدمی تھا۔ اس نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا اور بڑی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وجنتی بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ نیلا اور سسی تو کرسی پر بیٹھ کے، مگر وجنتی ایک طرف کھڑی رہی۔ ارے تم بھی بیٹھو نا وجنتی، تمہاری یہ مہمان کیسی ہیں؟ اس آدمی نے کہا۔ تھینک یو مسٹر رام سروپ، وجنتی کہتے ہوئے نیلا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ دونوں تو میری بڑی اچھی دوست بن گئی ہیں، لیکن ایک بات ہے سر۔ وہ کیا؟ رام سروپ نے سوالیہ نگاہوں سے وجنتی کی طرف دیکھا۔ اس کے سامنے میز پر ایک فائل کھلا ہوا تھا اور گفتگو کے دوران وہ بار بار فائل کی طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ پاکستان میں ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی مسٹر رام سروپ، وجنتی نے جواب دیا کہ مس نائلہ پاکستان کے ضلع رحیم یار خان کی بہت بڑی ذمہ دار ہے، لیکن اس کے والدین کے انتقال کے بعد ان کے اپنے ہی خاندان کے لوگ اس کے دشمن بن گئے۔ اس کی پھوپھی اور اس کا بیٹا جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے اسے قتل کرنا چاہتے تھے، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ قانون کے محافظ اسے تحفظ فراہم کرنے کے بجائے اس کے دشمنوں کا ساتھ دیتے رہے۔ اس کی پھوپھی اور کزن نے نہ صرف پولیس کے ذریعے جھوٹے الزامات میں پھنسانے کی کوشش کی، بلکہ اسے قتل کروانے کے لیے 5 لاکھ روپے کے عوض ایک پولیس انسپیکٹر کی خدمات بھی حاصل کر لی۔ وہ تو ان کی قسمت اچھی تھی کہ ہمارے ایک دوست سیٹھ کھٹمل کے ہاتھ لگ گئے۔ وہ انہیں اس پولیس انسپیکٹر سے بچانے کے لیے اس کی پہنچ سے دور کسی محفوظ مقام تک بھیجنا چاہتا تھا، لیکن یہ غلط سمجھی اور ریگستان میں سیٹھ کے آدمی کو دھوکہ دے کر بھاگ نکلی۔ بیچاری 2 دن تک ریگستان میں موت سے لڑتی رہی اور بالآخر راجستھان کے ایک گاؤں گٹوالا تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی۔ گاؤں کے لوگوں نے انہیں بچا لیا۔ اگر یہ دونوں اس گاؤں تک نہ پہنچ سکتی تو ریگستان میں ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر چکی ہوتی۔ مس وجنتی، رام سروپ نے گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا، اسی طرح کی باتیں تو اپنوں کے خلاف نفرت پیدا کرتی ہیں۔ اگر اپنے ہی دشمن ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ انسان اپنے بچاؤ کے لیے ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ ہند سرکار نے پاکستان کے ایسے ہی ستائے ہوئے اور مظلوم لوگوں کے لیے خصوصی شعبہ قائم کیا ہے۔ ہمارا یہ شعبہ ان مظلوم پاکستانیوں کی مدد کرتا ہے اور ان میں حوصلہ پیدا کر کے انہیں اس قابل بناتا ہے کہ یہ واپس جا کر ظلم کا مقابلہ کر سکے۔ بات دراصل یہ ہے مس وجنتی، اس نے خاموش ہو کر نیلا کی طرف دیکھا، بلکہ مس نیلا ہم سے زیادہ بہتر جانتی ہوگی کہ پاکستان میں آج تک کوئی ایسی حکومت قائم نہیں ہو سکی
جس کے دل میں عوام کا درد ہو۔ پاکستان میں جمہوریت کا ڈھنڈورا تو پیٹا جاتا ہے، لیکن وہاں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں۔ جمہور کو تو ہر حکومت نے نظر انداز کیا ہے، حکمران صرف اپنی طاقت بڑھانے میں مصروف رہے۔ دوسری پارٹیوں کے ممبروں کو توڑنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، لیکن عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا۔ عوام محرومی کا شکار ہے، وہ اپنے حکمرانوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ حکمرانوں کو عوام سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، وہ اپنے ہی مسائل میں الجھتے ہوئے، بلکہ اب تو پاکستان میں انتقامی سیاست شروع ہو چکی ہے۔ ہر حکومت پچھلی حکومت کے باقیات ختم کرنے میں مصروف نظر آتی ہے۔ جب صورتحال ہو ایسی تو عوام پر توجہ کیسے دی جا سکتی ہے؟ حکمرانوں پر سے عوام کا اعتماد ختم نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ کیا ایسے میں عوام عدم تحفظ کے شکار نہیں ہوں گے؟ خود مس نائلہ کی مثال سامنے ہے۔ اگر قانون کے محافظ اسے تحفظ فراہم کرتے تو اس وقت بڑے اطمینان اور سکون سے اپنے گھر میں بیٹھی ہوتی۔ صرف مس نائلہ ہی نہیں، اس کیمپ میں رہنے والا ہر نوجوان اس قسم کے حالات کے شکار ہو کر یہاں تک پہنچا ہے۔ انہیں کیمپ کے دوسرے لوگوں سے ملاؤ تاکہ یہ ان کے تاثرات سنیں اور ان کی باتوں سے انہیں پتہ چل جائے کہ ہم پاکستانی سرکار کے معاملات میں مداخلت نہیں کر رہے، بلکہ ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جو اپنے ہی دیش میں اپنے ہی حکمرانوں کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہو رہے ہیں۔ یس مسٹر سرور، وجنتی نے جواب دیا، آج میرا یہی پروگرام ہے۔ اور وہ پنڈت کا کیا قصہ ہے؟ رام سروپ نے پوچھا۔ راجستھان کے جس گاؤں میں انہوں نے پناہ لی تھی، وہاں کے مندر کا پنڈت رام ناتھ بلا وجہ ان کا دشمن ہو گیا تھا۔ وہ انہیں گاؤں سے نکلوانا چاہتا تھا، اس چکر میں اس نے گاؤں کے ایک آدمی کا قتل بھی کر دیا۔ اس پر کچھ اور بھی الزامات ہیں۔ رام گڑھ کی پولیس اس بارے میں انکوائری کر رہی ہے، وجنتی نے بتایا۔ ٹھیک ہے، رام سروپ نے کہا، میں رام گڑھ کے SSP سے بات کرتا ہوں اور اس سفارش کروں گا کوئی پنڈت سزا سے بچ نہ سکے۔ پنڈت ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ دوسری قومیت رکھنے والوں کو پریشان کرتا رہے۔ ہند سرکار کی پالیسی تو یہی ہے نا کہ ہندوستان میں بسنے والے ہر شخص کو مساوی حقوق حاصل ہوں، خواہ اس کا تعلق کسی بھی قومیت سے ہو۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں مس نائلہ؟ کسی بھی ملک میں بسنے والے ہر شخص کو آزادی حاصل ہونی چاہیے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب یا فرقے سے ہو۔ جی ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مسٹر رام سروپ، نائلہ نے جواب دیا۔ اس کا دل تو چاہتا کہ کھری کھری سنا دے کہ سیکولرزم کا دعویٰ کرنے والے اس ملک میں سکھوں کے گولڈن ٹیمپل کو آگ کس نے لگائی تھی؟ بابری مسجد کو کس نے شہید کیا تھا؟ گوا میں عیسائیوں کے چرچ جلا کر کس نے راکھ کیا تھا؟ رام سروپ نے پاکستانی حکمرانوں کے مظالم کی ایک طویل داستان سے سنا دی، لیکن ہندوستان میں عام آدمی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ شاید اس کے علم میں نہیں تھا۔ نائلہ اس کی باتوں کے جواب میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اس نے زبان بند رکھی تاکہ اس کا یہ راز نہ کھل جائے کہ وہ ابھی تک وجنتی کی باتوں میں نہیں آ سکی۔ وہ ان پر تو یہی تاثر دینا چاہتی تھی کہ وجنتی کی باتوں سے متاثر ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے وجنتی، رام سروپ نے کہا، انہیں لے جا کر دوسروں سے ملاؤ، میں پھر کسی وقت ان سے تفصیلی گفتگو کروں گا۔ یس سر، وجنتی نے کہتے ہوئے سیٹ چھوڑ دی۔ نائلہ نے سسی کو اشارہ کیا اور وہ دونوں بھی اٹھ کر وجنتی کے ساتھ غار سے باہر آ گئی۔ آؤ میں تمہیں ایک ایسی لڑکی سے ملاؤں جو تمہاری طرح اپنوں ہی کی ستائی ہوئی ہے۔ وہ بڑی دلچسپ لڑکی ہے، تم اس سے مل کر یقیناً خوش ہوگی۔ وجنتی کہتے ہوئے ایک خیمے میں لے گئی۔ خیمے میں اسپرنگ والا ایک پلنگ بچھا ہوا تھا، ایک چھوٹی سی میز اور 2-3 کرسیاں تھیں۔ خیمے کی چھت والے باس کے ساتھ ہینگروں پر چند کپڑے ٹنگے ہوئے تھے، یہ تمام مردانہ کپڑے تھے۔ ایک کرسی پر ایک جوان اور خوبصورت لڑکی اس طرح بیٹھی ہوئی تھی کہ اس نے دونوں پیر پلنگ پر رکھے ہوئے تھے اور پشت کرسی کی پشت سے ٹکی ہوئی تھی، اور اس کے ہاتھ میں ایک موٹی سی کتاب تھی۔ کتاب کا نام گریٹر انڈیا تھا۔ میز پر بھی کچھ کم پمفلٹ اور کتابچے بکھرے ہوئے تھے۔ اس لڑکی نے نیلی جین اور شرٹ پہن رکھی تھی، شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ لڑکی کی عمر 20-23 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ لمبا قد، سڈول جسم اور چہرے کے نقوش بے حد دلکش تھے۔ انہیں دیکھ کر لڑکی نے پیر پلنگ سے ہٹا لیے اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ہیلو وجنتی، وہ مسکراتے ہوئے بولی، پھر باری باری نائلہ اور سسی کی طرف دیکھنے لگی۔ بیٹھو، تم لوگ کھڑی کیوں ہو؟ سسی پلنگ کی پٹی پر ٹک گئی۔ نائلہ اور وجنتی کرسی پر بیٹھ گئی۔ لو یہ کھاؤ۔ لڑکی نے میز پر رکھی ہوئی کاجو سے بھری ہوئی پلیٹ نائلہ کی طرف بڑھا دی اور سسی کو بھی اشارہ کیا۔ یہ سلطانہ ہے، وجنتی نے تعارف کرایا، اور سلطانہ یہ نائلہ اور یہ سسی، دونوں تمہاری ہم وطن ہیں۔ تم لوگ باتیں کرو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ وجنتی اٹھ کر خیمے سے باہر چلی گئی۔ وجنتی کے جانے کے بعد کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سلطانہ کی پیدائش یوں تو سیالکوٹ کی تھی، لیکن اس کی زندگی کا زیادہ حصہ لاہور میں گزرا تھا۔ میٹرک کرنے کے بعد اس نے کالج میں داخلہ لیا تو کالج کے ایک لڑکے سے دوستی ہو گئی۔ ندیم اس سے عمر میں کئی سال بڑا تھا اور 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ جس طرح ٹھاٹھ کی زندگی گزار رہا تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کا تعلق کسی بہت بڑے گھرانے سے ہے۔ ہر 10-15 روز کے بعد اس کے پاس ایک نئی گاڑی نظر آتی۔ اسے پڑھنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لگتا تھا جیسے وہ محض وقت گزارنے کے لیے کالج جاتا ہے۔ سلطانہ سے گفتگو میں پہل ندیم نے ہی کی تھی اور پھر ان کی دوستی بڑھتی گئی۔ پھر اکثر یوں ہونے لگا کہ وہ سلطانہ کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر سیر و تفریح کرواتا رہتا۔
کبھی شالمار باغ، کبھی جہانگیر کا مقبرہ، کسی شاہی قلعہ اور کبھی راوی کی سیر۔ 3 مہینے میں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے۔ ان کی ملاقاتیں کالج کے اوقات کے دوران ہی ہوتی تھی، لیکن ایک روز اس نے سلطانہ کو اپنے دوست کے ہاں دعوت میں چلنے کو کہا تو سلطانہ سوچ میں پڑ گئی۔ دعوت رات کو تھی اور سلطانہ کو شام کے بعد گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں مل سکتی تھی، لیکن ندیم کے اصرار پر وہ اس شام اپنے ایک سہیلی کے ہاں جانے کا بہانہ کر کے گھر سے نکل آئی۔ ندیم ایک گلی کے موڑ پر گاڑی میں اس کا منتظر تھا۔ ندیم سلطانہ کو لے کر گلبر کے کوٹھی میں پہنچ گیا اور تب سلطانہ پر یہ خوفناک انکشاف ہوا کہ ندیم وہ نہیں جو اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کسی بڑے گھر کا فرد نہیں تھا، بلکہ اس کا تعلق ایسے گروہ سے تھا جو نہ صرف منشیات کی تجارت کرتا تھا، بلکہ یہ لوگ معصوم اور بھالی بھاری لڑکیوں کو پھانس کر انہیں فروخت کر دیا کرتے تھے۔ ندیم اب تک کئی لڑکیوں کو پھانس کر ان کے دام کھڑے کر چکا تھا۔ گلبرگ والی اس کوٹھی میں 2 آدمی پہلے سے ہی موجود تھے۔ وہ لوگ اسے کوٹھی کے تہہ خانے میں لے گئے۔ وہ دونوں شکلی سے بدماش نظر آتے تھے۔ تہہ خانے میں لے جا کر پہلے ندیم نے نائلہ کی عزت پر ہاتھ ڈالا اور پھر دوسرے غنڈے اسے بھنبوڑتے رہے۔ سلطانہ کی چیخوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ سلطانہ کو کئی روز تک گلمرگ کی اس کوٹھی کے تہہ خانے میں رکھا گیا اور پھر اسے ایک اور گروہ کے ہاتھ فروخت کر کے ساہیوال پہنچا دیا گیا۔ اسے تقریباً 2 مہینوں تک ساہیوال میں رکھنے کے بعد ایک تیسرے گروہ کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا جو اسے کراچی لے آیا۔ کراچی میں بھی سلطانہ کئی ہاتھوں میں بکتے ہوئی شبانہ نامی عورت کے پاس پہنچ گئی۔ شبانہ اونچے درجے کی طوائف تھی۔ فیڈرل بھی ایریا کی ایک شاندار کوٹھی میں اس نے اپنا اڈا قائم کر رکھا تھا، جہاں شہر کے بڑے بڑے معززین اور صنعت کار بھی آتے۔ شبانہ کے پاس کئی لڑکیاں تھیں۔ وہ ٹیلی فون پر بھی دوسرے لوگوں کو لڑکیاں سپلائی کرتی تھی اور اسے شبانہ نے ہوم سروس کا نام دے رکھا تھا۔ سلطانہ نے کم از کم 3 مرتبہ فرار ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن شاید وہ نہیں جانتی تھی کہ اس قسم کے لوگوں کے چنگل میں پھنسنے کے بعد کوئی لڑکی نہیں نکل سکتی۔ سلطانہ نے فرار کی تیسری کوشش شبانہ کے گھر سے کی تھی، لیکن بدقسمتی سے پولیس کے ہاتھ لگ گئی۔ سلطانہ نے پولیس کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا، مگر پولیس افسر اس کی مدد کرنے کے بجائے شبانہ کو ٹیلی فون پر اس کے بارے میں اطلاع دے دی۔ شبانہ فوراً ہی تھانے میں پہنچ گئی۔ وہ صرف 10 منٹ تک پولیس افسر سے گوشے کرتی رہی، پھر سلطانہ کو اپنے ساتھ لے کر کوٹھی واپس آ گئی۔ سلطانہ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ پولیس افسر نے بھی شبانہ سے اس کی قیمت وصول کر لی تھی۔ سلطانہ کے دل میں نفرت کچھ اور بڑھ گئی اور وہ ان لوگوں سے اپنی بربادی کا انتقام لینے کا منصوبہ بنانے لگی، لیکن وہ اپنے آپ کو بالکل بے بس پا رہی تھی۔ اس واقعے کے تقریباً 1 مہینے بعد کوٹھی میں آنے والے ایک نوجوان گاہک نے سلطانہ کو وہاں سے نکالنے کا وعدہ کیا اور اس کے 1 ہفتے بعد وہ نوجوان واقعی سلطانہ کو اس کوٹھی سے نکال کر میرپور خاص لے آیا۔ سلطانہ پر جلد اس نوجوان کا راز فاش ہو گیا۔ وہ راکا ایجنٹ تھا۔ اس نوجوان نے سلطانہ کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ اگر وہ معاشرے سے اپنی بربادی کا انتقام لینا چاہتی ہے تو اسے دوسروں کی مدد حاصل کرنا ہوگی۔ سلطانہ تو انتقام لینا چاہتی تھی، اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اس کی مدد کرنے والے کون ہو سکتے ہیں۔ وہ ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت نیا چھور اور بھتالا سے ہوتی ہوئی سرحد پار کر کے راجستھان میں داخل ہو گئی۔ وہ نوجوان اس کے ساتھ تھا جو سلطانہ کو جے سندر نامی قصبے میں کچھ لوگوں کے حوالے کر کے واپس آ گیا۔ سلطانہ کو جے سندر سے جیسلمیر پہنچا دیا گیا۔ وہ تقریباً 2 ہفتے وہاں رہی، پھر رام گڑھ کے اس کیمپ میں پہنچا دیا گیا جہاں اسے تربیت دی جانے لگی۔ نائلہ کو سلطانہ کی باتوں سے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ یہاں کے لوگوں سے بے حد متاثر ہے۔ اس کے ذہن کی مکمل طور پر برین واشنگ کر دی گئی ہے اور اب اس کے خیال میں پاکستان کا قیام ہی غلط تھا۔ نائلہ سلطانہ سے باتیں کرتے ہوئے بہت محتاط تھی۔ سلطانہ کی باتوں سے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہ اپنی تربیت مکمل کر چکی ہے اور ہفتہ 10 دن میں واپس جانے والی ہے۔ اس روز نائلہ کو کچھ اور لوگوں سے بھی ملایا گیا۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو بھارتیوں کی طلسم میں پوری طرح جکڑے جا چکے تھے۔ نائلہ سے ان لوگوں کی ملاقاتوں کا مقصد اسے یہ تاثر دینا تھا کہ اس ملک میں عوام پر واقعی ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور وہ اپنے ملک کے خلاف کسی بھی قسم کی انتقامی کارروائی میں حق بجانب ہے۔ اور نائلہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تخریب کاری اور دہشت گردی کے ذریعے انتشار پھیلا کر پاکستانی عوام کو حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسایا جائے۔ سندھ کے بڑے شہروں کو خاص طور پر دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ بھارتی حکمرانوں کا اصل مقصد انتشار پھیلا کر سندھ میں علیحدگی کی تحریک کو ابھارنا تھا۔ وہ دن اسی طرح گزر گیا۔ نائلہ اور سسی نے پہلی رات وجنتی کی خیمے میں گزاری تھی، جبکہ خود کسی اور خیمے میں چلی گئی تھی، لیکن دوسرے روز نائلہ اور سسی کے لیے ایک علیحدہ خیمے کا بندوبست کر دیا گیا تھا جو وجنتی والے خیمے سے خاصے فاصلے پر تھا۔ اس رات کھانا کھانے کے بعد نائلہ اور سسی اپنے خیموں میں لیٹی دیر تک باتیں کرتی رہی۔ کیمپ کے کسی خیمے سے ٹی وی کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ بھارتیوں نے پاکستانی نوجوانوں کی اخلاقی بربادی کا پورا بندوبست کر رکھا تھا۔ تشدد اور دہشت گردی کی ترغیب دینے والے بھارتی فلموں کے علاوہ ان نوجوانوں کو اڑیا فلمیں بھی فراہم کی جاتی جنہیں وہ VCR پر دیکھتے رہتے۔ نائلہ نے سسی کی طرف دیکھا، وہ سو چکی تھی۔ نائلہ بہت دیر تک بستر پر لیٹی موجود صورتحال کے بارے میں سوچتی رہی، پھر اس کے ذہن میں دلاور کا خیال ابھر آیا۔
وہ دلاور کے بارے میں سوچنے لگی۔ صبح خان کے آدمی نے جب اس کی گاڑی پر فائرنگ کی تھی، اس میں دلاور کو بھی زخمی ہوگا سیٹ پر لڑکتے ہوئے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں وہ زندہ بچا تھا یا روشن وغیرہ کی طرح وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ نیلا دیر تک جاگتی، کبھی دلاور اور کبھی رائے منصور کے بارے میں سوچتی رہی، اور بالآخر وہ بھی نیند کی آغوش میں پہنچ گئی۔ وہ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا، نیلا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا سانس گھٹ رہا ہو اور کوئی نادیدہ قوت اس کی گرفت میں لینے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کی آنکھ کھل گئی، وہ خواب نہیں حقیقت تھی۔ وہ 3 آدمی تھے جو اسے گرفت میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے منہ میں فوراً ہی کپڑا ٹھونس دیا گیا۔ 2 آدمی اسے ٹانگوں سے جکڑ لیا اور ایک نے بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اسے گرفت میں لے رکھا تھا۔ نیلا چند لمحوں تک کچھ بھی نہ سمجھ سکی، لیکن یہ ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ اس کیمپ کے لڑکے تھے جو اسے اغوا کر کے لے جا رہے تھے۔ نیلا کی آنکھوں میں خوف ابھر آیا۔ اس نے دوسرے پلنگ کی طرف دیکھا، سسی اپنے بستر پر نہیں تھی، اسے بھی غالباً اسی طرح اٹھا کر لے جایا جا چکا تھا۔ نیلا نے چیخنا چاہا مگر منہ میں کپڑا ٹھوسا ہونے کی وجہ سے اس کی آواز نہیں نکل سکی۔ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ان لوگوں نے اسے بری طرح جکڑ رکھا تھا۔ وہ اسی کیمپ میں ٹرینڈ دہشت گرد تھے۔ انہیں یہ بھی تربیت دی گئی تھی کہ کس کو کس طرح اٹھا کر لے جایا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ نیلا کو اٹھائے تیزی سے خیموں کی آڑ میں چلتے رہے۔ پھر کسی طرف سے ٹی وی کی آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی اور وہ لمحہ بلمحہ قریب پہنچ رہے تھے۔ بالآخر وہ لوگ نیلا کو لے کر ایک بڑے خیمے میں داخل ہو گئے۔ یہ خیمہ کافی کشادہ تھا، فرش پر موٹا قالین بچھا ہوا تھا جس پر 7-8 کشن پڑے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں چھوٹی سی میز پر ٹی وی سیٹ رکھا ہوا تھا۔ میز کے نیچے VCR تھا۔ ٹی وی اسکرین پر کسی انگریزی فلم پر نہایت بیہودہ سین چل رہا تھا۔ سسی قالین پر بے حس ہو کر چت پڑی تھی۔ وہ یقیناً خوف سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ نیلا کو بھی قالین پر ڈال دیا گیا۔ ایک نوجوان نے جیب سے لمبے پھل والا چاقو نکال لیا۔ وہ چاقو کی نوک نیلا کی اشارت پر رکھتے ہوئے غرایا، میں تمہارے منہ سے کپڑا نکال رہا ہوں، اگر تم نے چیخنے چلانے کی کوشش کی تو گلا کاٹ دوں گا۔ اس شخص کی عمر 30 کے لگ بھگ رہی ہوگی، چہرے پر لعنت برس رہی تھی، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ نیلا نے خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ خیمے میں 5 آدمی تھے اور وہ سب اس کے ہم وطن تھے جو اپنے ہی وطن میں بے گناہوں کی خون کی ندیاں بہانے کے لیے یہاں دہشت گردی کی تربیت لینے آئے تھے۔ ہم تمہیں جان سے نہیں ماریں گے، وہی آدمی بولا جس کے پاس چاقو تھا، بس آج کی رات ہمارے ساتھ گزار لو۔ ہم 4 دن سے تمہیں دیکھ رہے ہیں اور آج تو یہ فلم دیکھ کر ہمارے ضبط کے سارے بندر ٹوٹ گئے اور تم دونوں کو یہاں اٹھا لائے، بس ایک رات۔ نیلا نے ٹی وی کی طرف دیکھا۔ اسکرین پر پہلے سے بھی زیادہ بےہودہ منظر نظر آ رہا تھا۔ اس نے رخ پھیر لیا اور دوسرے لمحے اس نے بڑی قوت بڑی نفرت سے چاقو والے کے منہ پر تھوک دیا۔ یہ تو بہت بری بات ہے مشتاق، اس کے قریب کھڑا ہوا دوسرا آدمی بولا، ایک لونڈیا نے تمہارے منہ پر تھوک دیا، بڑے افسوس کی بات ہے۔ تم لوگ باہر جاؤ، اس لونڈے کو دوسرے خیمے میں لے جاؤ، میں دیکھتا ہوں یہ کتیا کتنی دیر تک اڑی کرتی ہے، مشتاق نے کہا اور چہرے سے اور آستین سے چہرے پر سے خون پونچھنے لگا۔ وہ چاروں سسی کو ہاتھوں پیروں سے پکڑ کر ڈنڈا ڈولی کرتے ہوئے باہر لے گئے۔ اٹھو، مشتاق نے چاقو سے اسے اشارہ کیا۔ نیلا ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہو گئی، اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس شخص کی شامتی آئی تھی جو اس نے اپنے ساتھیوں کو باہر بھیج دیا۔ اب نیلا آسانی سے اپنا دفاع کر سکتی تھی، لیکن اسے سسی کی بھی فکر تھی جو بے ہوش تھی اور وہ درندے اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اتارو کپڑے، اپنے ہاتھ سے اتارو ورنہ میں اپنا طریقہ اختیار کروں گا، مشتاق نے چاقو سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نیلا نے اپنی جگہ سے اس طرح حرکت کی جیسے واقعی لباس اتارنا چاہتی ہو، لیکن دوسرے ہی لمحہ وہ کسی طاقتور اسپرنگ کی طرح اپنی جگہ سے اچھلی۔ اس کے ایک پیر کی ٹھوکر مشتاق کے چاقو والے ہاتھ پر لگی۔ اس سے پہلے کچھ سمجھ سکتا، نیلا کے دوسرے پیر کی ٹھوکر اس کے پیٹ پر پڑی تھی۔ چاقو مشتاق کے ہاتھ سے نکل کر خیمے کی چھت کا کپڑا چیرتا ہوا پھنس گیا۔ پیٹ پر لگنے والی ٹھوکر اسے دورہ ہونے پر مجبور کر دیے۔ نیلا نے اسے سنبھلنے کا موقع دیا، بغیر پہل کرتے ہوئے اس کی جھکی ہوئی گردن پر پنج جما دیا۔ مشتاق کراہتا ہوا منہ کے بل قالین پر گرا۔ نیلا ہوا میں اچھلی، جب وہ کولوں کے بل نیچے گری تو اس کے دائیں بازو کی کونی مشتاق کے پیٹ کی ریڑھ کی ہڈی کے قریب بائیں جانب لگی۔ مشتاق کے منہ سے بے اختیار زوردار چیخ نکل گئی۔ نیلا نے بڑی پھرتی سے اٹھ کر اس کی کھوپڑی پر 2-3 ٹھوکریں رسید کر دی۔ اسی لمحہ باہر سے گھٹی گھٹی سی نسوانی چیخ سنائی دی۔ وہ سسی کے چیخنے کی آواز تھی۔ نیلا نے مشتاق کے سر پر ایک اور ٹھوکر ماری اور خیمے سے باہر چھلانگ لگا دی۔ گھٹی گھٹی چیخوں کی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ یہ آواز تیسرے خیمے سے سنائی دی تھی۔ نیلا اس طرف دوڑی۔ وہ خیمے کے دروازے کے سامنے رک گئی۔ سامنے ایک پلنگ پر 2 آدمی سسی کو دبوچے ہوئے تھے۔ سسی مزاحمت کر رہی تھی، اس کا اوپر کا لباس تار تار ہو چکا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑ دو اسے بزدلو، نیلا چیخی۔ نیلا کی آواز سن کر وہ سب بری طرح اچھل پڑے اور پھر دروازے کے سامنے نیلا کو دیکھ کر ان سب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ مشتاق اس گروپ کا خطرناک ترین آدمی سمجھا جاتا تھا اور یہ سب لوگ اسے اپنے گرو مانتے تھے۔
انہیں یقین تھا کہ 2-4 منٹ میں نیلا کی ساری اکڑفو نکال دے گا، لیکن نیلا کو اپنے سامنے دیکھ کر انہیں سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ خود اس لڑکی کے ہاتھوں چیت ہو گیا تھا۔ ارے پکڑو اسے، ایک آدمی چیخا، اور وہ سب دوڑ کر خیمے سے باہر آ گئے۔ نائلہ انہیں خیمے سے باہر ہی نکالنا چاہتی تھی، خیمے کے اندر جا کر تو خود پھنس سکتی تھی۔ وہ لوگ جیسے ہی خیمے سے باہر آئے، نیلا ان پر پھر پڑی، کسی کا مقدر پنچ بنا اور کسی کے حصے میں کیک آئی۔ نیلا چیخ کر ان پر تابڑتوڑ حملے کر رہی تھی۔ ان میں صرف ایک آدمی ایسا تھا جو مارشل آرٹس جانتا تھا، لیکن نیلا نے اسے کوئی داؤ آزمانے کا موقع نہیں دیا، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ چیخ کر ان پر حملے کر رہی تھی۔ اس دوران میں سسی بھی خیمے سے باہر آ گئی اور اس نے بھی زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ نیلا بھی ان پر حملے کرتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ وہ ایک آدمی پر کک لگانے کے لیے اچھی، مگر اس کا پیر رپٹ گیا اور وہ پشت کے بل گری۔ ان چاروں نے بیک وقت اسے چھانپ لیا۔ شور اور چیخوں کی آواز سن کر بہت سے خیموں سے لوگ باہر نکل آئے۔ مشتاق بھی خیمے سے نکل کر کھوپڑی سے ہلاتا ہوا آ گیا۔ وہ آتے ہی نیلا کو ٹھوکرے اور گھونسے مارنے لگا۔ بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ معاملہ سب کی سمجھ میں آ گیا۔ چند آدمیوں نے نیلا اور سسی کو چھوڑنے کی کوشش کی، مگر مشتاق اس کے ساتھیوں پر جیسے جنون طاری ہو گیا۔ وہ نیلا اور سسی کو پیٹتے رہے۔ شور سن کر کیمپ کے 3 محافظ بھی دوڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے مشتاق اور اس کے ساتھیوں کو وارننگ دی کہ وہ لڑکی کو چھوڑ دیں، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بالآخر ایک محافظ نے آٹومیٹک رائفل سے ہوائی برسٹ مارا۔ فضا فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی۔ مشتاق اور اس کے ساتھی اب بھی نیلا اور سسی کو دبوچے ہوئے تھے۔ 2 محافظوں نے آگے بڑھ کر مشتاق اور اس کے ساتھیوں کو ٹھوکرے مارنا شروع کر دی۔ مشتاق نے ایک محافظ کی رائفل چھیننا چاہی، مگر محافظ کا زوردار گھونسے کے جبڑے پر لگا اور وہ چیختا ہوا پیچھے الٹ گیا۔ اب مشتاق کے ساتھی بھی نیلا اور سسی کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے تھے۔ چند ہی منٹ میں وجنتی اور کیمپ کے آفیسر وہاں پہنچ گئے۔ وجنتی نیلا اور سسی کو اٹھا کر خیمے کے اندر لے گئی۔ ان دونوں کے لباس تار تار ہو چکے تھے۔ چند سیکنڈ بعد کیمپ کا کمانڈنٹ کرنل رام سروپ بھی خیمے میں آ گیا۔ کیا معاملہ ہے؟ یہ سب کچھ کیسے ہوا تھا؟ رام سروپ نے نیلا سے پوچھا۔ یہ لوگ ہمیں سوتے میں زبردستی اٹھا کر ٹی وی والے کمرے میں لے آئے، ہمارے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ مشتاق اس گینگ کا لیڈر ہے، نیلا نے کہا۔ مشتاق اور اس کے ساتھیوں سے پوچھ گچھ ہوئی تو مشتاق کے ساتھیوں نے اعتراف کر لیا کہ یہ سب کچھ مشتاق کی وجہ سے ہوا تھا۔ ٹی وی پر بلو فلم دیکھتے ہوئے مشتاق ہی نے نیلا اور سسی کو اٹھا لانے کا مشورہ دیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ نازک سے لڑکے ان کے لیے ترنے والا ثابت ہوں گی، مگر نیلا نے تو ان سب کے جوڑ ہلا کر رکھ دیے اور کسی کو قریب نہیں پھٹکنے دیا تھا۔ کرنل اور رام سروپ کچھ دیر تک ایک طرف کھڑے دھیمی آواز میں مشورہ کرتے رہے۔ پھر کرنل نے محافظوں کو حکم دیا، ان 5 کو اس چٹان کے سامنے جا کر شوٹ کر دو۔ اس دوران میں کچھ اور محافظ بھی آ چکے تھے۔ وہ لوگ مشتاق اور اس کے ساتھی کو رائفل کی زد پر لے کر چٹان کی طرف دھکیلنے لگے۔ دوسرے محافظ بھی رائفلیں تان کر مستعد ہو گئے تھے تاکہ کسی غیر متوقع صورتحال سے نپٹ سکے۔ وجنتی نیلا اور سسی کو لے کر اپنے خیمے میں آ گئی۔ وہ جیسے ہی خیمے میں داخل ہوئی، فضا فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی۔ سسی نے چیخ کر کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور نیلا کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے۔ اپنے ہم وطنوں کو خاک و خون میں لٹانے کے لیے دشمنوں سے دہشت گردی کی تربیت لینے والے دہشت گرد اپنی ہی دہشت گردی کا شکار ہو گئے تھے۔ معزز سامعین حضرات، نائلہ درانی کی یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔